فقراءۃ الامام له قراءۃ، امام جس آدمی نے اپنا بنا لیا تو امام کی جو قراءت ہے وہ مقتدی کی قراءت۔ آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ امام کے پیچھے ہم سورۃ فاتحہ بھی نہیں پڑھتے، امام کے پیچھے ہم کوئی سورۃ قل هو اللہ شریف بھی نہیں پڑھتے، یہ صرف مدینے والی سرکار کے فرمان کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے اپنا امام بنا لیا اس آدمی کی جس کے لیے امام نے قرات کرنی ہے، اور امام جب قرات کر لے تو آپ نے اللہ کا فرمان بھی ہے اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا له، اس کو خوب توجہ کے ساتھ سنو، وانصتوا، اور اپنے ہونٹوں کو بند رکھو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فاتحہ جو ہے یہ نماز میں بڑی ضروری قرار دی گئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فرمایا فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو جب امام نے نماز کے اندر فاتحہ پڑھ لی تو امام کی قرات کیونکہ سورۃ فاتحہ کی قرات اس سے جب امام نے پڑھ لی تو مقتدیوں کی طرف سے کافی ہو گئی، اس لیے فرمایا کہ امام کی آپ نے اقتدا کرنی ہے۔ امام نے اللہ اکبر کہا، آپ نے اس کے بعد اللہ اکبر کہنا، امام ہاتھ باندھ کر اس کے بعد آپ ہاتھ باندھیں، اس کو کہتے ہیں اتباع امام، امام کے پیچھے پیچھے۔ امام رکوع میں چلا گیا اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں، امام سجدہ میں چلا گیا اس کے بعد آپ سجدہ میں جائیں۔ سخت وعیدات آئی ہیں جو آدمی امام سے پہلے ارکان ادا کرتا ہے۔ امام اللہ اکبر کہہ رہا ہے، مقتدی نے پہلے ہاتھ باندھ لیے، امام ابھی رکوع میں جانے کی تکبیر کر رہے ہیں، مقتدی پہلے رکوع میں پہنچ چکا ہے، امام ابھی سجدے میں جانے کی تکبیر کر رہا ہے، مقتدی پہلے سجدے میں جا چکا ہے، امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، مقتدی پہلی نماز سے باہر ہوتا ہے۔ یہ امام کی ابتدا نہیں ہے، یہ امام کی بغاوت۔ امام کے پیچھے پیچھے چلو، امام کے پیچھے۔ اور پھر جب نماز میں کھڑے ہوں تو فرمایا اقامت صلاۃ، حفاظت صلاۃ کیسے؟ اس طرح اقامت صلاۃ اور حفاظت صلاۃ کہ بھائی پوری یکسوئی کے ساتھ۔ قرآن نے کیا کہا؟ 18واں سپارہ پہلی آیت، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا وہ نمازی کامیاب ہیں جو نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتا ہے۔ خشوع اور خضوع کا کیا مطلب؟ فرمایا ظاہری پوزیشن بھی عجز و انکساری والی اور اندر کی پوزیشن بھی عجز اور انکساری والی۔ جس طرح آدمی طالب علم اپنے استاد جی کے پاس بیٹھتا ہے تو بڑا سہم، نہ کھجلی، نہ کوئی حرکت، نہ جسم کو حرکت، نہ جسم کی مومنٹ، کچھ نہیں، استاد کے بعد بیٹھا ہے، اتحیات میں بیٹھا ہے، پادب ہو کے بیٹھا ہے، ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہے، استاد کے سامنے۔ اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے چپ ہو کے بیٹھا، خاموش، کوئی حرکت نہیں کر رہی اور کچھ نہیں۔ تو آپ علامہ اقبال مرحوم کے مزار پہ گئے شاہی مسجد کے ساتھ؟ مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا جانے کا۔ اب وہاں جو گارڈ دو کھڑے ایسے، یا اللہ یہ حرکت کب کرتے ہو، یہ ڈیوٹی میں شامل۔ اب دیکھو کہ صبح سے لے کر شام تک 8 گھنٹے اگر کھڑا رہنا ہے تو کیسے کھڑا؟ آپ میں سے کس نے دیکھا کھڑا؟ یہ دیکھو، اگر اقبال کے مزار پہ 2 گارڈ اس یکسوئی کے ساتھ کھڑے ہیں تو میرے دوستو اللہ رب العالمین اس ساری کائنات میں سب سے بڑا، اس کے سامنے ہماری پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ جن کی داڑھی ہے وہ داڑھی کی جوئیں صاف کر رہے ہیں، جن کی زلفیں وہ زلفوں کی جوئیں صاف کر رہے ہیں اور حرکت دے رہے ہیں۔ اللہ کے ولی نماز ان چیزوں سے جب تکبیر کہہ دی تو یہ کھجلی پہلے کر لینا تھی، نماز میں نہیں۔ اگر کوئی بعض اوقات کو پرابلم پیدا ہو گئی جو آخر انسان کو پڑ سکتی ہے تو بھائی یہ نماز کے بعد یہ پہلے نکلوا لینی۔ اب نماز کی حالت میں سر کی کھجلی ہو رہی ہے، داڑھی کی کھجلی ہو رہی ہے اور جناب نقل و حرکت کی اللہ کی ترتیب کے خلاف۔ فرمایا نماز میں ہلنا
یہ یہود کا طریقہ ہے. یہودی اور عیسائی بھی تو عبادت کرتے ہیں نا. تو نماز میں ہلنا یہ یہود کا طریقہ ہے. ہم مسلمانوں نے تو یہودیوں سے نہیں سیکھا، لیکن ہم اپنے عادت کے تحت ہلتے رہتے، کبھی دائیں کبھی بائیں. یہ نماز میں خشوع و خضوع کے خلاف. خشوع و خضوع، میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ نماز سے پہلے جو صفائی اور ستھرائی کا شریعت نے حکم دیا، اور جمعہ کے دن سرکار نے فرمایا جو تم میں جمعے کے لیے آئے وہ غسل کر کے آئے. فَلْيَغْتَسِلُوا، غسل کر کے آئے. کئی اماموں نے فَلْيَغْتَسِلُوا کے لفظ سے یہ لفظ نکالا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب اور فرض. کئی اماموں نے اس لفظ سے یہ نکالا. ہمارے امام صاحب کے نزدیک سنت عمل جمعے کے دن. اور اس زمانے میں سرکار نے یہ اسٹرکٹلی آرڈر اس لیے جاری کیا تھا کہ مسجد کی چھتیں نیچے ہوتی تھی، اتنی زیادہ روشن دانوں والی ترتیب نہیں تھی، ہوا کی کراسی کا سسٹم نہیں تھا، اور کپڑے بھی اس طرح کے ون سونی ترتیب کے نہیں تھے. ایک جوڑا بندے کا ہوتا تھا، بیچارے محنت مزدوری کرتے، پسینہ کپڑوں میں جذب ہوتا. جب سارے لوگ مسجد میں اکٹھے ہوتے ایک ہمک سی آتی تھی. اس لیے فرمایا کہ تم میں جو جمعے کے لیے آئے وہ غسل کر کے آئے. اس وجہ سے ہمارے امام صاحب فرماتے سنت عمل ہے صفائی ستھرائی. اس سے خشوع اور خضوع، ظاہری صورت بھی عاجز مسکین بندے کی طرح اور اندر بھی کام اللہ کی طرف جڑی. شیطان وسوسے ڈالتا ہے ان کو پورا کرو. وساوس کا آنا برا نہیں، وساوس کا لانا برا. وساوس کا آنا برا نہیں، وساوس کا لانا برا. بے دہانی سے وسوسہ آ جاتا. ایک دفعہ امام صاحب بھول گئے تو کسی نے کہا جی امام صاحب 3 رکعت ہوئی، کسی نے کہا 4 رکعت ہوئی. فیصلہ نہیں ہو رہا کہ 3 پڑھی 4 پڑھی، 3 پڑھی 4 پڑھی. 2 کہہ رہے جی 4 ہوئی، 4 کہہ رہے جی 3 ہوئی. امام صاحب بھی پریشانی میں مبتلا ہو گئے کتنی ہوئی. ایک بندہ بولا، اس نے کہا جی میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں کہ امام صاحب رکعتیں آج 3 ہوئی ہیں. بھائی آپ کیسے کہہ رہے ہیں 3 ہوئی ہیں؟ اس نے کہا میں نماز میں پوری دکان کا حساب 4 رکعتوں میں کر لیتا ہوں، ابھی ایک صفحے کا حساب باقی ہے، لگتا یوں ہے کہ 3 ہی ہوئی ہے، 1 رکعت باقی ہے، ورنہ میرا حساب مکمل ہو جائے. بھائی نماز دکان کا حساب دکان پہ، نماز میں جب آئیں جس طرح موبائل کے لکھا ہوتا نا، اب اللہ کے گھر میں آ گئے، دنیا سے رابطہ ختم، اللہ سے رابطہ شروع، اللہ سے رابطہ شروع. اس سے میرے دوستو اس طرح آپ آئیں گے تو یہ نماز خشوع خضوع والی ہے. میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں. بھائی اگر نماز کا ترجمہ نہیں آتا تو کسی مولانا کی خدمت حاصل کی جائے، آدھا گھنٹہ 5 منٹ مولانا مجھے روز دے دے، مجھے 2 لفظوں کا ترجمہ سکھاتے رہے. اب دیکھا نا جس عمر میں پہنچ گیا 45-46 سال، آپ میں سے کتنے میری عمر کے لوگ ہیں جب اس عمر میں آتے ہیں تو جتنی ہم کوتاہیاں پیچھے کر کے آئے ہیں آج رونا آتا ہے. قرآن نہیں پڑھا رونا آتا ہے، دین نہیں پڑھا رونا آتا ہے، علم حاصل نہیں کیا رونا آتا ہے. مگر کیا اس رونے سے قرآن آ جائے گا؟ کیا اس رونے سے نماز آ جائے گی؟ کیا اس رونے سے علم آ جائے گا؟ اس لیے جن ماں باپ کو یہ زیادہ پریشانی ہوتی ہے وہ چیخ و پکار کرتے اولاد کے لیے قرآن پڑھو، نماز پڑھو، دین پڑھو، علم حاصل کرو. اس لیے کہ وہ جس دور سے گزر کے آئے ہیں آج جس پریشانی کا ان کو سامنا ہے وہ نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد جاہل رہ جائے، ہماری اولاد بے دین رہ جائے، ہماری اولاد میں کمی رہ جائے. ماں باپ اس لیے چیخ و پکار کرتے ہیں کہ اولاد اپنے وقت کو برباد نہ کرے. اس سے میرے محترم دوستو ساتھیوں کو لائیں مسجد میں اہتمام کے ساتھ ترغیب دے کر دعوت دے کر. ایک آدمی کی نماز اگر آپ کی محنت سے ٹھیک ہو گئی تو میرے دوستو دنیا میں بھی اللہ اجر دے گا، آخرت میں بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا. ادھر بھی اللہ اپنی رحمت برسائے گا، آخرت میں اللہ اپنے بے بہا خزانوں سے عطا فرمائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان اللہ العظیم. سنت ادا فرمائے.